معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کی جانب سے بننے سے پہلے ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ شوگر کے مرض کے لیے شہد کیوں؟ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو شوگر ہو ڈاکٹر سختی سے اسے میٹھا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ شہد کو شوگر کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ چونکہ شہد میں گلوکوز اور چینی نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو ان کے ساتھ مکھیوں کے منہ سے نکلے والے جوہر شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جسم میں جا کر کسی خرابی کا باعث نہیں بنتے بشرطیہ شہد خالص ہو۔ ایک پاکستانی سیاستدان کو شوگر کی بیماری تھی۔ وہ سالانہ پڑتال کے لیے علاج کے لیے نیو یارک پالی کلینک میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی 20 دن پر زیر مشاہدہ رکھنے والے ڈاکٹروں نے ایشیا کی ایک فہرست تیار کر لی تھی۔ اگر وہ اس فہرست کے اندر رہیں گے تو ان کی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس فہرست میں کسی قسم کی مٹھاس شامل نہ تھی۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ اگر وہ چائے، دودھ، دہی کو میٹھا کرنے کے لیے سکرین کی بجائے شہد ڈال لیں تو کیسا رہے گا؟ ڈاکٹروں نے اس عمل کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے ان کو بتایا وہ ان سارے عرصے میں روزانہ چھوٹے 6 چمچ شہد پیتے رہیں اور شہد کی اتنی مقدار کے باوجود ان کے پیشاب اور خون میں شکر کی مقدار بڑھ نہ سکی۔ ڈاکٹروں کو بتایا گیا کہ قرآن نے شہد کو شفا بتایا ہے اور اس سے نقصان کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب لکھتے ہیں کہ 17 دن کے ایک بچے کو بار بار قے ہو رہی تھی۔ ہسپتال والوں نے مردہ کے منہ کی رکاوٹ کی وجہ سے کہا کہ بچے کا آپریشن ہوگا۔ اس بچے کو آپریشن کے 2 دن پہلے ابلے پانی میں شہد ملا کر دن میں 5 یا 6 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلایا جاتا رہا اور اتنے عرصے میں ہی پیٹ ٹھیک ہو گیا اور آپریشن کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ